ہستی آج اس ہستی کو گزرے ہوئے، اس دنیا کو چھوڑے ہوئے اس ہستی کو آج 35 سال ہو گئے، اور جب یہ ہستی اس نے انقلاب برپا کیا، اس قوم کو، اس ملت کو جگایا، وہ ملت، وہ قوم، وہ نسل، وہ قبیلہ جو ہر لحاظ سے ایک پستی اور زوال کا شکار تھی، اس ہستی نے اس قوم کو اٹھایا اور آج اس ہستی کو، اس قوم کو تخت پہ آ کے اٹھایا، اور آج آپ کے سامنے ہے کہ جہاں 56 اسلامی ملک جہاں دشمن کے مقابلے میں سرنگوں ہیں، سر چھپائے ہوئے ہیں، اور ایک ہستی ہے جو ڈٹی ہوئی ہے، کیونکہ اس نے وہ درس سیکھا ہے، وہ سبق پڑھا ہے، وہ سبق جو انسان کو قرار بناتا ہے، اپنے زمانے کا قرار بناتا ہے، اور اپنے زمانے کا پیرو حیدر بناتا ہے، اور وہ ہستی اس نے وہ سبق پڑھا، صرف خود پڑھا نہیں بلکہ اپنی قوم کو پڑھایا، اور پڑھا کر آج وہ ملت سر بلند ہے، آج وہ ملت عزت کے مقام پر فائز ہے، اور اگر وہ آج وہ ملت اگر شہید بھی ہوتی ہے، مرتی بھی ہے، تو افتخار سمجھتی ہے، زندگی تو زندگی ہے، اگر وہ اس دنیا میں گزر بھی جائے، وہ چھوڑ بھی دنیا کو میرے زندگی کو افتخار سمجھتی ہے، تو وہ ہستی آج اس کی یاد میں ہم سب یہاں پر جمع ہے۔ دوستوں عزیز، حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں مبارکباد کرنا چاہتا ہوں اس مختصر وقت کے اندر۔ وہ موضوع یہ ہے کہ فلسطین حضرت امام خمینی کی نگاہ میں کیا تھا اور کیا ہے اور کیا ہوگا، وہی حل ہے، آج بھی وہی رائے حل ہے فلسطین کی آزادی۔ اس ہستی سے ہٹ کے کوئی بھی رائے حل ہم کہیں سے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو وہ رائے حل نہیں ہے، بلکہ ذلت ہے، حکمت ہے اور تباہی ہے، اس کی زبان ہے۔ آج امام خمینی کے گزر جانے کے بعد آج 35 سال ہو گئے، انقلاب کو 45 سال ہو گئے، اور جب امام نے اپنی تحریک شروع کی 1965 میں، تو کل ملا کے کتنے سال ہو گئے؟ 35 اور 25 یہ کتنے ہو گئے؟ 60 سال میں میں نے ایک چھوٹا سا اقتباس یہاں نوٹ کیا، امام کی کتاب ہے فلسطین الدینگاہ امام خمینی۔ اب وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امام کا یہ بیان، جب امام نے یہ بیان دیا تھا، اس وقت انقلاب کامیاب ہو رہا تھا، ابھی ہوا نہیں تھا انقلاب کامیاب، تحریک چلی بھی زوروں پر تھی۔ انقلاب سے 6 مہینے یا 8 مہینے پہلے امام کا وہ اقتباس ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امام نے اس وقت تک فلسطین کے حل کے لیے اور اسرائیل کی تباہی اور اسرائیل کو نابود کرنے کے لیے جو حل بتایا تھا، آج بھی وہی حل موجود ہے ہمارے پاس، اگر ہم اس کی طرف جائیں اور حرکت کریں۔ لیکن اس سے پہلے میں امام کی شخصیت کے متعلق تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی ہم امام کو ہم سے گزرے ہوئے 35 سال ہو گئے، 35 سال کے بعد آج ہم اپنی نسل کو امام خمینی کا وہ سبق، امام خمینی کی وہ تعلیمات جو امام نے دی اپنی قوم اور نسل کو، اور آج ہم اپنی نسل کو وہ تعلیمات سمجھانا چاہتے ہیں، وہ تعلیمات دینا چاہتے ہیں۔ آج توجہ فرمائیں، آج جو کچھ غزہ کے اندر جو ظلم و بربریت ہوا ہے، تقریباً 70,000 جوان، عورتیں، بچے، شیخان، یعنی نسل کشی ہوئی ہے غزہ کے اندر، نسل کو ختم کر دیا گیا۔ ہمیں احساس نہیں، کیونکہ ہماری حالت تو ہے کہ ہمارا احساس مر چکا ہے، اس دنیا کی تلوگی نے اور روزمرگی نے ہمارے احساس کو مار دیا ہے، ہم مرے ہوئے لوگ ہیں، ہم زندہ لوگ نہیں ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں اپنے خطبے میں خطاب اپنی فوج سے کرتے ہیں کہ تمہاری حالت کیسی ہے، تم وہ تو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، لیکن تمہارے دل کیسے ہیں؟ امام نے بتایا کہ تمہارے دل، تمہارا جو وجود ہے، تمہارے جو دل ہے، تم میرے پیچھے نمازیں تو پڑھتے ہو، جماعت میں شریک ہوتے ہو، لیکن میں اب دیکھ رہا ہوں تمہارے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، تمہارے بدن اکٹھے ہیں، تم کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جماعت میں، کندھے سے کندھا تمہارا ملا ہوا ہے، لیکن تمہارا دل نہیں ملا ہوا، تمہارا دل دوسرے کے ساتھ نہیں ملا ہوا، اور میں تمہارا امام ہوں۔ اس لشکر کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، اس فوج کے ساتھ وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ
तुम्हारे दिल नहीं हिले हुए, तुम्हारे दिल नहीं जुड़े हुए। और यही खुतबा इमाम हुसैन ने हज के मौका पर 1 साल पहले अपने क़याम से, आशूरा से 1 साल पहले